جب میں تھوڑی سمجھدار ہوئی اور میں نے دیکھا کہ بیٹی کو تو کوئی پسند نہیں کرتا بلکہ قتل کر دیتا ہے یا پھر لاوارث چھوڑ دیتا ہے، پھر میں نے اپنی ماں سے سوال کیا کہ آپ نے مجھے دفنایا کیوں نہیں جس طرح پہلے کے لوگ دفنا دیا کرتے تھے؟ تو ماں نے کہا بھلا میں تمہیں کیوں دفناتی، رب نے تو بیٹی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے اور جو ایسا کرتے ہیں وہ ناقدرے ہوتے ہیں۔ پھر میں خاموش ہو گئی اور یقین کر لیا۔ پھر میں تھوڑی اور بڑی ہوئی تو میں نے کبھی زینب کو دیکھا تو کبھی فرشتہ نامی لڑکی کو دیکھا، کبھی 13 سالہ ریبا کو ماں بنتے دیکھا تو کبھی کالج میں ہوتے ہوئے کیسز دیکھے۔ ارے ہاں یاد آیا، جب میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا تو ماں کو پریشان دیکھا تو میں نے پریشانی کی وجہ دریافت کی تو بس اتنا بولی کہ تم جب کل جاؤ تو کتوں سے بچ کر جانا۔ تو میں نے بولا کہ ماں میں دعائیں پڑھ کر جاؤں گی تو کوئی کتا میرے سامنے بھی نہیں آئے گا۔ تو بولی بیٹا میں 4 ٹانگوں کے کتے سے زیادہ 2 ٹانگوں والے کتے سے بچانا چاہ رہی ہوں۔ وہ 6 ماہ کی بچی تو یاد ہی ہوگی جو اپنے چاچا کے ہاتھوں نہ بچ سکی، آپ کو وہ 5 سالہ انگریز بچی کا تو پتہ ہی ہوگا جو اپنے دادا کے ہاتھوں کھلونا بنی رہی۔ کبھی آگ میں جھلسی حوا کی بیٹی کو چل بستہ دیکھا تو کبھی حوا کی بیٹی کو ابن آدم کے پیروں میں رونتے ہوئے دیکھا۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ حوا کی بیٹی باہر ہی نہیں بلکہ گھر میں بھی محفوظ نہیں۔ یہ ابن آدم کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ حوا کی بیٹی ہے، کوئی کھلونا نہیں ہے۔ اگر ٹائم پاس کرنا ہے تو گیم کھیل لیا کرو، حوا کی بیٹی سے مت کھیلا کرو۔ ہم کیسے دور جہالت میں جی رہے ہیں؟ یہاں آدم کا بیٹا خوش ہوتا ہے حوا کی بیٹی کو بے نقاب دیکھ کر؟ میں نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر حوا کی بیٹی اپنا تماشا نہ بنائے تو مجال ہے ابن آدم کی کہ وہ اسے رسوا کرے۔ تو آج میں ان بڑے بزرگوں کی غلط فہمی بھی دور کر دیتی ہوں کہ کیا مردہ عورتیں اپنا تماشا بناتی ہیں کہ گورکن یا پھر دوسرے لوگ انہیں ان کے رب کے سامنے شرمندہ کر دیتے ہیں، یا پھر کمسن بچے اپنا تماشا بناتے ہیں جو ابن آدم ان کی عزتوں کو خاک میں ملا دیتے ہیں، یا پھر 80 سال کی بوڑھی عورت اپنا تماشا بناتی ہے۔ اے ابن آدم تم یہ جان لو ہم حوا کی بیٹیاں ہیں، ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب گڑیا خریدتے ہیں تو ساتھ دوپٹہ بھی خریدتے ہیں۔ ارے تم لوگ تو وہ ہو جو راستے میں نہیں چھوڑتے، تم لوگ اسکولوں میں نہیں چھوڑتے، تم لوگ بس میں نہیں چھوڑتے، تم لوگ آفس میں نہیں چھوڑتے، تم لوگ اکیلی عورت کو نہیں چھوڑتے، تم لوگ بچوں کے سامنے نہیں چھوڑتے، تم لوگ 8 ماہ کی بچی کو نہیں چھوڑتے، تم لوگ مائنر بوائز کو نہیں چھوڑتے، تم لوگ 80 سال کی بوڑھی عورت کو نہیں چھوڑتے، تم لوگ اپنی سگی بہن بیٹی کو نہیں چھوڑتے، تم لوگ ٹرانسجینڈرز کو نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ تم لوگ قبر کے مردے تک کو نہیں چھوڑتے۔ یہ کیسی ہوس ہے ابن آدم جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی؟ خوش قسمت تھی وہ بیٹیاں جنہیں پیدا ہوتے ہی دفن کر دیا جاتا تھا۔ کاش کہ اللہ ہمیں بھی اپنے مردوں کو جلانے کا حکم دے دیتا تو کم سے کم وہ اپنے رب کے سامنے شرمندہ تو نہیں ہوتی۔ اے میرے رب مانا کہ زنا کرنا گناہ ہے اور بے شک اس کی سزا دنیا میں ہی ہے، مانا کہ اس کا قرض بہن بیٹی کو ادا کرنا ہے، لیکن وہ اپنے بے قصور اور ناکردہ گناہ کی سزا کیوں بھگت رہی ہیں؟ یہ سزا صرف ابن آدم سے سرزد ہوئی ہے تو یہ سزا ابن آدم کو ہی ملنی چاہیے۔ اب میں سوشل میڈیا پر پڑھتی ہوں کہ ہر کوئی کہتا پھر رہا ہے ہینگ دا ریپسٹ، مگر یہ سب کس فائدے کا جب یہ ڈر ختم ہو جائے گا پھر نکلیں گے مجرم حوا کی بیٹی کو داغدار کرنے کے لیے۔ اس کی مثال 1986 میں لی جا سکتی ہے کہ جب ایک مجرم نے عصمت دری کی اور اس گناہ کو چھپانے کے لیے اس عورت کو قتل کیا تو اس وقت کی حکومت نے اسے سرعام پھانسی دی اور 15 منٹ تک اس کی لاش کو لٹکایا گیا جسے 30,000 لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر کس فائدے کا؟ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی دگنے کیسز دیکھنے کو ملے جس میں انہیں کوئی سزا نہیں ملی۔ تو میں حکومت وقت کے اس فیصلے سے خوش ہوں جو ان مجرموں کے خلاف آرڈیننس پاس کیا گیا ہے کہ ان مجرموں کو نامرد کر کے پھانسی پر لٹکایا جائے، اور میں اس بات کی منتظر رہوں گی کہ اس آرڈیننس پر لاہے عمل کب اختیار کیا جائے گا۔ کسی نے بھی کیا خوب کہا تھا، غور سے دیکھ میری معصومیت کو اے ابن آدم، غور سے دیکھ میری معصومیت کو اے ابن آدم، میں حوا کی نشانی ہوں، تیرے ہاتھ کا کھلونا نہیں۔